ایک ایسے دور میں ایسی سوسائٹی میں سانس لے رہے ہیں جہاں آئے دن ہم کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ دیکھتے ہیں کہ جس میں کسی خاتون کو قتل کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں آگے نہ بڑھانا چاہتی ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کی بیٹی ہو، آپ اس کو مار دیتے ہیں۔ ہم اس کے لیے ہیش ٹیگ چلاتے ہیں، جسٹس فار نور، جسٹس فار سائمہ، جسٹس فار قرۃ العین، لیکن آگے ہوتا کچھ نہیں ہے، صرف نام ریپلیس ہو جاتے ہیں اور ہمارے ہیش ٹیگز ویسے کہ ویسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ یہ وہ سا ٹائم ہے جس میں ہمیں اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے، بیٹیوں کے ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ میں بیٹوں کے ماں باپ کو اپنے بیٹوں کی کیسی تربیت کرنی ہے کہ وہ کل ظاہر جعفر جیسے کوئی درندے نہ بن جائیں، کل وہ ایسے ہی ہم نے جیسے جدول میمن کو بھی ہم نے دیکھا جس طریقے سے اپنی بیوی کو مارا، ایسے درندے نہ بن جائیں۔ تو اب ہمارے معاشرے میں ایسے کام کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، چاہے وہ گھر سے ہو، وہ اسکول سے ہو، کہ لڑکوں کو بندے کا پتر ایک انسان، ایک اچھا ہیومن بینگ کیسے بنانا ہے۔ پریسائزلی دس از ویری امپورٹنٹ۔ ظاہر ہے کہ یہ ٹاپک ہے، بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے، کیونکہ جو اسکرینس کے اس طرف وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جو اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں، اور میں صرف یہاں بیٹا اور بیٹی نہیں کہوں گا، میں کہوں گا بچوں کی، مطلب بیکاز آپ ان کو پراپرلی اگر گائیڈ کریں، اگر ایجوکیٹ کریں، عزت دینا سکھائیں، عزت لینا سکھائیں، تو پھر معاشرے میں، اور عدم تشدد، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ عدم تشدد کا درس دیتے ہیں کہ کوئی بھی چیز، جب ہم ویسے بات کر رہے ہوتے ہیں، دو ملکوں کے تعلقات کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام تر مسائل جو ہیں وہ بات چیت کی میز پر حل ہو سکتے ہیں، مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، ڈائلاگ کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذاتی زندگی کے مسائل بھی بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگریسو ہونے کے علاوہ کیسے اگلے کے اوپینین کا احترام کرنا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ جو مرد کہہ رہا ہے، جو لڑکا کہہ رہا ہے وہی بات صحیح اور اسی کو سننا چاہیے۔ لڑکیوں کے بھی اوپینین میٹر کرتے ہیں، ان کو سننا چاہیے، چاہے آپ کی بیوی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کی ماں ہو۔ اس حوالے سے بات کریں گے ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر عثمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت، آپ نے ہماری گفتگو سنی اور آپ کو آئیڈیا ہوا کہ ہم کس حوالے سے بات کریں۔ کیا یہ بہت زیادہ مشکل ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے بیٹوں کو بھی تربیت دے سکیں، اپنے بھائیوں کو تربیت دے سکیں کہ نہیں ان کو ایسا اچھا مرد کیسے بننا ہے جن سے اس سوسائٹی کی خواتین محفوظ فیل کریں؟ جی بالکل، جیسے تربیت کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ بچوں میں مرد اور عورت یعنی بوائے اینڈ گرلز دونوں ہی آ جاتے ہیں۔ مشکل نہیں ہے اس میں، جہاں تک ہماری آبزرویشن ہے اور اسٹڈیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے پیرنٹس نے وہ چیزیں لرن نہیں کی ہوتی جو کہ ایک اچھے معاشرے کی طرف لے کے جائیں یا اچھی تربیت کی طرف لے کے جائیں یا پازیٹیو پیرنٹنگ کی طرف لے کے جائیں۔ اور بچے جو ابیوز کرتے ہیں یا مارتے ہیں، جن میں غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے یا جو دوسروں کی نو کو اپنے انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کا چائلڈ میں ابیوز ہوا ہوتا ہے یا ان کے گھر کے اندر انہوں نے وائلنس کو دیکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسی چیز کو انہوں نے لرن کر لیا ہوتا ہے، یا انہوں نے پازیٹیو جو کمیونیکیشن اس کو لرن نہیں کیا ہوتا، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز پھر بڑے ہو کے جو ہے ان کے ساتھ ہی چلتی ہے، اور کہیں نہ کہیں انوائرمنٹ ان کو ایسا مل جاتا ہے جہاں پہ ان کو اپنی ڈومیننس یا اپنی پاور شو کرنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ پھر کسی بھی وائلنس کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ کیونکہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جب گائیڈ کیا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو انہیں بتائیں گے وہ نہیں سیکھیں گے، جو آپ کریں گے وہ سیکھیں گے۔ جیسے ابھی میں نے بات کی کہ بچہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے، جو اسے کہا جاتا ہے، تو ان کے کال فیل میں تضاد اگر ہوگا تو بچہ جو ہے کانفلکٹ کا شکار ہو جائے گا کہ میں نے دیکھا تو یہ ہے اور مجھے کہا یہ جا رہا ہے، میں کروں کیا؟ تو وہ جب کانفلکٹ اور کشمکش والی ایک کیفیت جب آ جاتی ہے اس کے اندر، تو وہ ڈیسیجن میکنگ اس کی افیکٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو اس کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ والی بات ہے نا کہ وائلنس کا تو پھر کلاس ڈفرینس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری ڈومیسٹک تعلق نہیں ہے، جو ہماری ہر ڈومیسٹک طرح کے طبقے کے اندر، چاہے وہ بہت ایجوکیٹڈ بھی ہوں یا ان پڑھ بھی ہوں، اس میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بالکل، تو ان پڑھ طبقہ بھی پٹ رہا ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی ایسے پٹ رہا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ کیونکہ ہم یہ باتیں کہ تعلیم کی ضرورت ہے، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے۔ صرف تعلیم اگر رٹا لگا کے آپ چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں، پاس کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں یا سوسائٹی میں ایک اچھا ایڈجسٹڈ پرسن کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، وہ آپ لرن نہیں کر پاتے۔ کیا یہ صرف یہ معاملہ صرف جینڈر کی حد تک محدود ہے، یا پھر اٹ ہیز ٹو ڈو ود دا پاور؟ کہ مثال کے طور پر ہم سڑک پہ جا رہے ہیں اور اگر کوئی سائیکل والا جا رہا ہے اور اگر آپ کو وہ آپ کے ساتھ کچھ غلط کرتا ہے تو آپ اس کے اوپر غصہ نکال دو گے، لیکن آپ سے بڑی گاڑی والا کوئی جا رہے ہوگے تو آپ نہایت تمیز سے بہیو کرو گے۔ جی بالکل، تو ہم بھی موقع دے کے کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا نا، نیڈ فار پاور اور ڈومیننس ہوتی ہے جو کچھ لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور زیادہ تر ان فیملیز میں ہوتی ہے جب بچوں کو بہت زیادہ سپریس کیا جاتا ہے یا دبایا جاتا ہے یا گھر کے اندر بہت قید کیا جاتا ہے، اور گھر میں جو ایکسپریشن ہے یا کمیونیکیشن وے ہے وہ بہت لاؤڈ ہے، بہت زیادہ ایکسپریسو ہے، ایگریسو ہے،
اس طرح کا بیہیویئر یا بچوں کو بہت نگلیکٹ کیا جاتا ہے, ان کی بیسک ضروریات کو پورا نہیں کیا جاتا. لیکن یہ جو فیملی جس لڑکے کی جانب سے یہ کیا گیا, یہ جارحانہ اقدام, یہ وحشیانہ اقدام, وہ تو تھراپسٹ ہیں, وہ تھیراپی کرتے ہیں, تو آپ کی کیا میں بات کروں گی تھیراپی سے ریلیٹڈ, کیونکہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ بینگ یعنی ممبر آف سائیکالوجی کمیونٹی, ہم نے ان پہ ہم خود ورک کر رہے ہیں, ہم لیٹرز بھی لکھ رہے ہیں. ابھی جو سائیکالوجیکل کاؤنسل کا بل بھی پاس ہو گیا نیشنل اسمبلی سے, کیونکہ ابھی تک ہمارے یہاں لا نہیں, مینٹل ہیلتھ کمیشن نہیں ہے, اتھارٹی تو بن گئی ہے, اس پہ ہم ورک بھی کر رہے ہیں. مینٹل ہیلتھ کو ایشو نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ جب تک لاز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوں گے, یہ گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ نہیں کرے گی, کوئی بھی آ جائے گا اور وہ تھوڑی سی ٹریننگ لینے کے بعد جو ہے سروسز پرووائڈ کرے گا. اور جس آرگنائزیشن سے ان کا تعلق تھا, وہ آرگنائزیشن کافی عرصے سے یہاں کام کر رہی ہے, اور باہر فارن کنٹری سے ان کی افیلیشن تھی, پاکستان سے نہیں تھی. تو وہ لوگ جو سائیکالوجی بیک گراؤنڈ کے نہیں ہے, وہ ان کو بھی وہاں انڈکٹ کر لیتے ہیں, یا جو وہاں کلائنٹس ہیں وہ ان کو بھی وہ اپرچونیٹی پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ وہ تھیراپی لے سکیں. حالانکہ نارملی ایسا نہیں ہوتا, جیسے ہمارے ادارے میں موسٹلی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی آ رہا ہوتا ہے پہلے اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح سے یعنی اس قابل ہیں کہ ایلیجیبلٹی آپ کے اندر ہے, کہ آپ میں فار ایگزامپل ایمپیتھی ہونی چاہیے, آپ کے اندر پراپر ڈیسیجن میکنگ ہو, کوپنگ آپ کی بہتر ہو, تاکہ آپ جب کسی کے ساتھ تھیراپی کریں تو اس کے اندر چینج لا سکیں. مجھے یہ بتائیں, وہ خواتین جو ہمیں گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں, وہ مرد حضرات جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ ہماری اس بات سے اگری بھی کرتے ہیں, ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ ان کو اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, بچیوں کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے, بار بار کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جی جیسے زینب کا بھی واقعہ تھا, وہ کہتے ہیں جی ماں باپ کیوں چلے گئے تھے عمرے پہ, بچی کو کیوں چلی گئی ٹیوشن پڑھنے, کیوں چلی گئی بچی. ہم ہر چیز میں وکٹم شیمنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے نکل کے ہمیں کس طریقے سے ہمیں دوسرے طریقے سے تربیت کرنی ہے. تو پیرنٹس کو اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے اس کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ والد چلے گئے تو کوئی تو گھر پہ ہوگا. پروٹیکشن کے بعد دوسری سائڈ پہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, وکٹم شیمنگ سے نکلنا چاہیے, لیکن ہمیں دوسرے میں تربیت میں بچوں کو کیا بتانے کی ضرورت ہے, لڑکوں کو کیا بتانے کی ضرورت ہے. دیکھیں, جب ہم بات کر رہے ہیں تو رائٹ اینڈ رانگ جو ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے, ایکسرسائز کرنے کی بھی ضرورت ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے بچوں کو ہم اوور پیمپرنگ کر دیتے ہیں, اور دوسروں کے سامنے ہم بچوں جب غلط کرتے ہیں ہم کچھ نہیں کہتے ہیں, اور جب بچہ اکیلے میں ہوتا ہے پھر ہم بچے کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, تو بچہ اس کو سیکھ نہیں پاتا یا لرن نہیں کر پاتا. تو ایک جو پیرنٹنگ سٹائل ہے جسے ہم اتھارٹیٹیو کہتے ہیں, جس میں آپ نے بچے کو جب غلط کیا تو آپ نے اس کو روکنا ہے, اور جب وہ اچھا کر رہا ہے تو آپ نے اپریشیٹ بھی کرنا ہے, تاکہ وہ صحیح ڈائریکشن میں جو ہے اس کی تربیت پراپرلی ہو سکے. لیکن جب انکنسسٹنٹنگ پیرنٹنگ ہوتی ہے نا, کہ کبھی آپ ایک ہی بات کو صحیح کہہ رہے ہیں, اسی بات کو کسی دوسرے موقع پہ آپ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں, تو بچہ اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا, جس کی وجہ سے پھر وہ صحیح اور رانگ کی اس میں پہچان نہیں ہوتی ہے. پھر وہ جو بھی اس کے مائنڈ میں آتا ہے, یا جو اپنے پیئر سے لرن کرتا ہے, یا سوسائٹی میں جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, جو وہاں سے وہ لرن کر رہا ہوتا ہے, وہ اسی کو کتنا ضروری ہے بچوں کو سمجھائیں کہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اگر کوئی نو کہہ رہا ہے تو اس کی نو کو سننا چاہیے, کیونکہ اس کی لائف ہے, اس کی زندگی. جب والدین بچے کی نو کو سنیں گے, فار ایگزامپل بچے کو آپ چوائسیز دیتے ہیں نا کہ تم نے ان چیزوں میں سلیکٹ کرنا ہے, فار ایگزامپل کیریئر کاؤنسلنگ کی ہم بات کر رہے ہیں, وہاں پر پیرنٹس بہت دفعہ کہتے ہیں کہ تم یہ کر لو, یہ کر لو, وہی کر لو, وہیں سے ریبیلیسنس اور تھوڑا سا اپوزیشن جو بچوں کا ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بچوں کو بچپن سے آپ چوائسز دینا شروع کریں. اگر آپس میں وہ ڈسکشن کرتے ہوئے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں گے, یا ایک دوسرے کی رائے کو رسپیکٹ کریں گے, تو بچے سیکھیں گے نا اسی سے, وہیں سے سیکھیں گے, بتائیں گے کچھ اور کریں گے کچھ اور, تو اس کے بھی وہ چیز پھر انڈیسائسونیس جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے, کانفلکٹس کو کریٹ کرتی ہے. پھر بچہ اپنی مرضی, امپلسو بیہیویئر اس کا ہو جاتا ہے, پھر اپنی مرضی. یہاں پہ بچوں کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بچیوں کو ٹھیک ہے ماں باپ نے پروٹیکشن تو دینی ہی دینی ہے, لیکن یہاں پر بیٹوں کو بھی یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ان کو اتنا اچھا انسان کیسے بنیں, ان کے اندر ایمپیتھی ہونی چاہیے کہ جو معاشرے کی جو خواتین ہیں, جو دوسری بچیاں ہیں, وہ ان سے محفوظ فیل کریں, اور ان کی وجہ سے خود کو اس سوسائٹی میں جو ہے وہ سیکیور فیل کریں. بہت شکریہ جی ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, میرے خیال سے آگے بھی اس حوالے سے بات کرنی چاہیے, اور یہ اسکول میں کریکولم کا حصہ بھی بننا چاہیے. بچوں کو بتانا چاہیے. یہاں پہ ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جو بوائز آر اسٹرانگر دین گرلس, اور جو بوائز ہیں ان کی اچیومنٹ زیادہ, لیکن ان کو روتے نہیں ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. کہاں کہ وہ انسان ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے, مطلب آپ جو کر رہے ہیں وہی پریچ کریں, پریکٹس واٹ یو پریچ. تو وہی بات ہے کہ جب آپ یہ کریں گے تو پھر مسئلے مسائل نہیں ہوں گے. ویل ٹیک اے بریک.